جہاں محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل برداشت نہ ہوں۔ رسول نہیں، رسول معصوم نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جملہ یاد رکھیے گا آج اس فقیر کا، فطرت میں عصمت ہے، فطرت بنائی ہے اللہ نے۔ اب اگر اسی انداز سے سلسلہ گفتگو آگے جاری رکھا جائے اور ہم دیکھیں دو چیزوں سے بچیں، دو چیزیں، تمام قسم کے اسباب گمراہی کے جو ہیں وہ دو چیزوں میں منحصر ہیں، ایک منطقی مغالطے اور دوسرے سازشیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں۔ سیاسی سازش کرنے والے منطقی مغالطے سے کام لیتے ہیں، منطقی مغالطے میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے یا سیاہ روئی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ سیاسی سازشوں سے کام لیتے ہیں۔ تو جتنے اسباب و علل ہیں وہ یہاں سمٹے ہوئے ہیں، اگر ان سے انسان بچ جائے اور اپنی فطرت میں غور کرے تو پھر اسے خود فطرت کے اندر، اپنی ذات کے اندر وحدانیت کے ہی صرف حقائق نہیں در کو دریافت ہوتے، فطرت کی روشنی میں ہر چیز آئینہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ عملاً کم حاصل ہوتا ہے یہ، لیکن حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو سیر و سلوک لازم قرار دیا گیا، ریاضتیں لازم قرار دی گئیں، یہ اسی لیے کہ تمہارے وجود پر، گوہر ہستی پر، گوہر فطرت پر جو غبار بیٹھ گیا ہے، جو مٹی بیٹھ گئی ہے، اسے دور کرو۔ اسی کا نام ریاض ہے۔ یہ محنت کرو، یہ ریاض کرو، یہ ہے کہ نفس کو پاک کرو، نفس کا تزکیہ کرو۔ یہ جو فقرہ ہے یہ بھی ذہن پر بیٹھے ہوئے غبار کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ قرآن کی کوئی آیت ہے یا یہ کسی فلسفی کا قول ہے، واقعاً ایک ڈاکٹرن ہے، ایک لا ہے، ایک نظریہ ہے اور اسٹیبلشڈ ہے، اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے، یہ تو حرف معذرت ہے، عاجزی کا اعتراف ہے، حرف معذرت ہے، ورنہ حقیقتاً انسان، جو میں نے عرض کیا کہ انسان کا گوہر فطرت بہت پاکیزہ ہے، اور اس گوہر فطرت میں ڈوبتا چلا جائے، غور کرے اور استنباط کرے، غور کرے اور استنباط کرے، ڈوبے اور آب حیات نکال کے لائے۔ تو پھر حیات دنیاوی بھی اور حیات اخروی بھی کچھ دوسرے انداز سے آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے مقام شہادت میں پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق وجود میں بھی، آفاق ہستی میں بھی، اور خود ان کے نفوس میں بھی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ روشن ہو جائے، واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے، حق ہے وہ۔ اب یہاں پہ بحث ہے کہ یہاں پہ یہ گواہی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی ہستی کے لیے پیش کی ہے یا اس قرآن مجید کے لیے کہ یہ قرآن حق ہے۔ توجہ رہے، یعنی قیامت تک ایسی نشانیاں آتی رہیں گی سامنے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، جو یہ بتاتی رہیں گی، گواہی دیتی رہیں گی کہ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک زمانے کا سلسلہ دراز ہے، جب تک یہ زمان و مکان کا ایک تسلسل قائم ہے اور اس میں نسل انسانی کا تسلسل قائم ہے، گویا اللہ نے اعلان کر دیا کہ قرآن مجید کی صداقت کے گواہ مسلسل آتے رہیں گے۔ اور یہی ایک سبب ہے کہ ہم کسی عالم کے ترجمے اور تفسیر پر ٹھہر کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا حق ادا ہو گیا۔
کتنی ہی محنت سے کوئی کرے، بسم اللہ، آپ نے اپنا حق ادا کیا، قرآن کا حق نہیں ادا ہوا۔ آپ نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی، قرآن کا حق نہیں ادا ہوا۔ یہ نہ سمجھیے کہ جو کچھ قرآن کی عبارتوں میں مضامین تھے سب آپ نے سمجھ لیے اور بیان کر دیے، گویا آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن اور آپ کا قلب ظرف علم الہی ہے۔ اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیے گا۔ آپ اپنی عاجزانہ کوشش کیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے، ترجمہ کیجئے، تلاوت کیجئے، تفسیر کیجئے، تعویل تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، مگر یہ نہ سمجھیے کہ حق ادا ہو گیا، اس لیے کہ اگر یہ آیت قرآن مجید پر گواہی دینے والی آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تو یہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم دکھاتے رہیں گے۔ ہر نسل سے خطاب قرآنی ہے نا، کہ ہم آفاق میں بھی وہ نشانیاں پیدا کریں گے اور تمہارے نفوس میں بھی۔ یعنی اسی آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات تمام نہیں ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ بہت بلند مقام سے اقبال کی زبان سے آئے ہیں یہ دو مصرے، حقیقتاً ایسا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دی کائنات اور بس اب بن گئی، اور وہ فراغت حاصل ہو گئی اسے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اور کسی یہودی ذہن کو یہ اجازت ہے کہ وہ طعنہ دے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو اب بندھ گئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ نہیں، بل یداہ مبسوطتان، نہیں، اس کے ہاتھ ابھی کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ کیا معنی ہے؟ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا ہاتھ مسلسل، یعنی وہ مسلسل ابھی تخلیق کا کارخانہ چل رہا ہے، قائم ہے۔